اور اس کے بعد لوکا، جس کے وسیلے سے مجھے اور آپ کو یہ اجر ملتا ہے کہ ہم خدا کے گھر میں خدا کے کلام کو ہم حاصل کر سکیں. کہ کلام جو ہے یہ زندگی کا کلام ہے اور زندگی کی روٹی ہے. آج ایس ٹی وی کے رپورٹرس نے آنا تھا، شاید لیٹ ہیں، خصوصی طور پر انہوں نے ریکویسٹ کی تھی اس پیغام کے لیے. یہ پیغام انہوں نے کہا کہ میں ہوں، اس کے اوپر پاس صاحب ہمیں رپورٹ کر کے دے. جب ہم کلام اقدس کا مطالعہ کرتے ہیں، میں ہوں کا لفظ بائبل میں تقریباً 719 دفعہ اس کا ذکر مذکور ہے. پرانے عہد نامے میں 508 ٹائم یعنی کہ 508 ٹائم، اور نئے عہد نامے میں 211 دفعہ اس کا ذکر ہے. یوحنا جو یسوع مسیح کی الوہیت اور اس کی ہستی کا بیان کرتا ہے، اس کے اندر میں ہوں کا ایک ذکر ہے، اور یہ ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ 7 دفعہ اس کو دہرایا گیا. اگر ہم دیکھیں، میرے ساتھ نکالیں کہ اگر خروج کی کتاب اور اس کا 3 باب، پرانے عہد نامے سے خروج کی کتاب اور اس کا 3 باب، اور اس کی 14 اور 15 آیت ہم دیکھتے ہیں. آئیے مل کے ہم پڑھتے ہیں. خدا نے مجھ سے کہا، میں ہوں سو میں ہوں، سو تو اپنی بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ میں ہوں، مجھے تمہارے پاس بھیجا. پھر خدا نے موسیٰ سے یہ کہا کہ تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا، خداوند تمہارے باپ دادا کے خدا، ابراہیم کے خدا، اسحاق کے خدا، یعقوب کے خدا نے مجھے کہاں بھیجا ہے؟ تمہارے پاس بھیجا ہے. یہ جو ابراہیم، اسحاق، یعقوب کا جو خدا ہے، اس کو کس نے بھیجا ہے؟ خدا نے. خدا نے مرد مجاہد، مرد مومن، مرد مشنری موسیٰ سے، جب موسیٰ نے کہا کہ مجھے اپنا نام بتا، موسیٰ نے نام دریافت کرنے کے لیے التجا کی، تو خدا نے کہا میں ہوں سو. اگر کو پوچھے تو کہنا ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا، یعقوب کا. کتنی بڑی بات ہے ابراہیم کے لیے اور اس کی نسل کے لیے کہ خدا نے زمین پر اسے اتنا رتبہ دیا ہے کہ خدا کہتا اگر کو پوچھے تو یہ کہہ دینا ابراہیم کا. اگر ہم خدا کو مانتے ہیں، خدا کی ہستی کو جانتے ہیں، خدا پر تصور ایمان رکھتے ہیں اور ایمان میں چلتے ہیں، تو خدا ہمیں بھی سرفراز عطا فرماتا ہے. یوحنا رسول جو ہے اپنی انجیل جلیل میں مسیح خداوند کی الوہیت کو بیان کرتا ہے، اس کی الہی قدرت کو بیان کرتا ہے اور اس کی الہی ہستی کو بھی بیان کرتا ہے. اس لیے وہ جسم کی کاملیت اور ایمان کی قدرت کا ایک عظیم فلسفہ ہم سب کے آگے رکھتا ہے تاکہ ہم دیکھ سکیں. اگر ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں اپنا چہرہ نظر آتا ہے. اگر ہم کلام کے آگے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں خدا نظر آتا ہے. تو خدا سے اگر ہم پوچھتے ہیں کہ خدا تو کون ہے، تو خدا کہتا میں ہوں سو ہوں. اگر ہم پھر پوچھتے ہیں کہ خدا تو کون ہے، تو خدا کہتا میں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا. ابراہیم ایمانداروں کا کیا ہے؟ باپ. ابھی ہم نے یوحنا رسول کی انجیل جلیل اور اس کا 6واں باب
اور اس کی 35 آیت مبارکہ کی تلاوت کیا. یہ دفعہ پھر دیکھ لیں. یوحنا کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 35 آیت میں لکھا ہے. یسوع نے اس سے کہا زندگی کی روٹی جو میرے پاس آئے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا اور جو مجھ پر ایمان لائے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا. خداوند کے پاک کلام کو پڑھے اور سنی جانے پر اس کی پڑھے. تو یہ بات کوئی رسول یا کاہن یا دنیا کا بادشاہ یا کوئی روحانی استاد نہیں کہہ رہا، بلکہ یسوع نے خود اپنے آپ میں کہا کہ میں کیا ہوں؟ زندگی کی روٹی. زندگی کی جو روٹی ہوتی جس کو ہم کھاتے ہیں یہ بدن کی روٹی ہے. یسوع مسیح جو زندگی کی روٹی بات کر رہا ہے وہ ہماری روحانی ترقی، وہ ہماری روحانی قوت، وہ ہمارے روحانی جوش اور ہمارے روحانی کاملیت کی بات ہے. اس لیے جو روٹی ہم کھاتے ہیں وہ ہمارے بدن کو ایک قوت مہیا کرتی، طاقت مہیا کرتی. یہ زندگی کی روٹی میں ہم کمزور بھی ہو جاتے ہیں، لاچار بھی ہو جاتے ہیں، مگر یسوع مسیح فرماتے ہیں، وہ اپنے لبوں مبارک سے کہتے ہیں جو میرے پاس آئے گا وہ ہرگز کیا ہوگا؟ پیاسا. نہ وہ بھوکا ہوگا نہ وہ پیاسا ہوگا. اس لیے کہ یسوع کیا کرتے ہیں؟ مجھے اور آپ کو بلا رہے ہیں. تو یہ جو کہنے والا میں ہوں سو ہوں، یہ کلمہ مجسم ہے، یہ کلمہ ابنیت ہے جو باپ سے نکلا ہے. یہ کہتا ہے میں ابراہیم کا خدا ہوں، میں اسحاق کا خدا ہوں، میں یعقوب کا خدا ہوں، میں زندگی کی روٹی ہوں. جو روٹی میرے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں. اگر تم اس روٹی کو لیتے ہیں نہ تم بھوکے رہو گے، نہ تم پیاسے رہو گے، نہ تم لاچار رہو گے، نہ تم کمزور رہو گے، بلکہ میں زندگی کا زور بن جاؤں گا، میں زندگی کی روٹی بن جاؤں گا، میں زندگی کی طاقت بن جاؤں گا اور میں تمہارے ساتھ مل کر غالب آؤں. یہ غالب آنے والا شخص ہے. یوں انسان سوچتا ہے یہ کیسے ممکن ہے؟ بدن کو تو روٹی چاہیے، بدن روٹی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. مگر بدن میں اگر روٹی ہم نہیں کھائیں گے، بریڈ نہیں کھائیں گے، دوسری چیزیں نہیں کھائیں گے تو ہمارا بدن کمزور ہو جائے گا، ہمارے بدن سے خون ختم ہو جائے گا. مگر یہ زندگی کا مالک مجھے کہتا ہے، یہ زندگی کا مالک پورے عالم کل کو یہ پیغام دیتا ہے کہ میں زندگی کی روٹی ہوں. اس زندگی کی روٹی کے مالک سے جب ہم بات کرتے ہیں، سنتے ہیں، تو ہمیں اپنی زندگی کے مالک کی وہ بات بھی یاد آتی ہے. آئیے میرے ساتھ نکالیں لوکا رسول کے انجیل جلیل اس کا 22 باب اور 19 اور 20 سے دیکھتے ہیں کہ یہ مالک کیا کہتا ہے. لوکا رسول کے انجیل جلیل اس کا 22 باب اور اس کی 19 اور 20 آیت میں کیا کہتا ہے. وہاں پر لکھا اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا جو تمہارے واسطے کیا کیا جاتا ہے؟ دیا جاتا ہے. میری یادگاری کے لیے یہی کیا. یسوع مسیح نے کیا کیا 19ویں آیت میں کہ پھر اس نے روٹی دی اور توڑ کر کن کو دی؟ شاگردوں کو دی اور ان کو یہ بتا دیا، یہ پیغام کر بتا دیا کہ یہ میرا بدن ہے. اب روٹی اور بریڈ تو دوسری ہے، مگر یسوع نے اس بریڈ کو، اس روٹی کو اپنے بدن کے ساتھ تشبیہ دی. اور یہ بدن زندگی کا بدن ہے اور یہ بدن محدود حالت میں شاگردوں کے سامنے کلام کرتا ہے. اور وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہی فرماتا ہے. اسی طرح کھانے کے بعد لکھا ہے پیالہ لیا، یہ کہہ کے دیا کہ پیالہ میرا اس خون میں ہے جو نئے عہد کا تمہارے واسطے بہایا جائے گا. مگر دیکھو میرے پکڑوانے والے کا ہاتھ کیا میرے ساتھ. خدا نے روٹی لی، توڑی، برکت دی اور شاگردوں کو کہا کہ یہ میرا بدن ہے. شیرہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے کفارے، اپنے خون، اپنی بیش قیمت قدرت کو اس نے ظاہر کر دیا کہ یہ میرا خون ہے.
خون کے اندر زندگی پائی جاتی. تو زندگی کا مالک کہتا ہے اس روٹی کو لو اور کھاؤ اور اسے بانٹو کیونکہ یہ میری یادگاری کو ظاہر کرتا ہے. تو یہاں پر وہ یوحنا کی انجیل اور اس کے 6 باب اس کی 35 آیت میں وہ ہم سے مخاطب ہوتا ہے. کہتا ہے یسوع نے اس سے کہا کہ زندگی کی روٹی میں. وہاں پر کہتا کہ یہ میرا بدن ہے اور یہاں پر کہتا کہ زندگی کی روٹی میں. اس لیے یہ دنیا کی جو روٹیاں ہیں یہ یسوع مسیح کے بدن کو ظاہر کرتی ہیں. اس لیے اپنے بدن کو اگر اپنے ترقی دینی ہے, اپنے بدن کو اپنے پاک رکھنا ہے, اپنے بدن کو خدا کے ساتھ ملبس کرنا ہے, تو پھر زندگی کی روٹی کے مالک کی بات کو سنیں اور زندگی کی روٹی کے مالک کی بات کو سمجھیں اور اس بدن کو لیں. ہم روایتی طور پر اس کے بدن کو لیتے ہیں.